जामे तिरमिज़ी में एक हदीस है, एक शामी आता है और कहता है अब्दुल्ला बिन उमर से आके पूछता है, और ये रवायत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा। वो शामी आके कहता है कि अभी हजरत माविया का दौर है, शाम में मरकज है, और वो आके कहता है जी हज तमत्तु जायज है। वो कहते हैं जायज, सुन्नत है, सुन्नत इस एतबार से कि रसूलुल्लाह ने उसे जारी किया, अगरचे खुद आपको मजबूरन किरान करना पड़ा, लेकिन आपने तमत्तु को मशरूफ फरमाया और बेहतर फरमाया, क्योंकि आप कुर्बानी का जानवर घर से ले आए थे, तो कुरान में आयत नाज़िल हुई कि जो कुर्बानी का जानवर घर से ले आया ना, अब वो ihram नहीं हो सकता। बाकी सहाबा को आपने खुलवाया, हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में जिसने हज तमत्तु नहीं किया, आपने फरमाया ये नाफरमानी कर रहे हैं रसूलुल्लाह की, आपने खुद उनके लिए इतने, और फिर फरमाया कि क़यामत तक हज उम्रा अब यूं दाखिल होंगे। तो अब्दुल्ला बिन उमर से उसने कहा कि आपके वालिद तो हजरत उमर तो मना किया करते थे हज तमत्तु से। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि ये बताओ कि अगर किसी मामले में मेरा बाप कोई डिसीजन करे और रसूलुल्लाह उस चीज को जारी फरमाए हुए हो, तो क्या मेरे बाप की बात मानी जाएगी कि अल्लाह के नबी की? तो कहने लगा अल्लाह के नबी। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने हज तमत्तु का हमें हुक्म दिया था। ये था सर स्टेटस, बाप भी है, खलीफा राशिद भी है, मोहब्बत भी है, अकीदत भी है, स्टेटस भी है, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल टॉप प्रायोरिटी। ये वो इशू है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि तकलीद को वाजिब करके उम्मत को मुसीबत में डालना और एक उनके ऊपर अजाब मुसल्लत कर देना कि अब उम्मत ये चॉइस करे कि हमने रसूलुल्लाह के दीन पे चलना है या किसी बुजुर्ग बाबे के दीन पे। बुजुर्ग बाबों को आप एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे लें, जिस तरह आज भी हम बड़े बड़े उलमा के एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, बस इसी लेवल पे उनको रहना है। उनकी कुल्ली पैरवी, आंखें बंद करके इताअत करना, ये उनको स्टेटस नहीं दिया जा सकता। और उसके कॉन्टेक्स्ट में इसी आयत को कोट किया जाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और ये आयत स्पेसिफिकली यहूदियों के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन हमारे बरेलवी भाई मिलाद के जलसों में आयत पढ़ते हैं, लिहाजा उनकी वो डॉक्ट्रिन खत्म होगी कि जो यहूदियों के बारे में आयत है मुसलमानों पे नहीं आप फिट कर सकते, तो वो हमें सुना रहे होते हैं ना। तो हम ये कहते हैं कुरान की आयत आफाकी है, जिसे फिट उसे गिफ्ट। इस पे मेरा मसला नंबर 154 में रिकॉर्डेड है। मेरे भाइयों, सूरह आल इमरान की आयत नंबर जो 31 है, इसके ऊपर मैंने पिछली दफा थोड़ी डिस्कशन की थी, कुछ हिस्सा उसका बाकी है, इसलिए आज उसको दोबारा से हम लेकर चलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या इसके दावेदार हो, तो फिर मेरी इत्तबा करो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। मेरे भाइयों, इत्तबा के हवाले से मैंने बताया था कि इत्तबा की डेफिनेशन होती है मोहब्बत के साथ किसी की पैरवी इख्तियार करना, यानी इताअत प्लस मोहब्बत इज इक्वल टू इत्तबा। तो जाहिर है इसमें फिर एक कल्बी रुझान भी होना चाहिए। और मैंने बताया था कि हमारे यहाँ एक मकतब फिक्र सिर्फ इताअत रसूल के ऊपर जोर देता है और मोहब्बत वाला एलिमेंट पर से कुछ डाल देता है, और दूसरा मकतब फिक्र मोहब्बत वाले एलिमेंट को इतना डोमिनेट करता है कि वो कहता है कि अब बस जो भी है तेरे महबूब की उम्मत से हैं, हसीद बंदे पुत्र कोई नहीं पढ़ना, इसी तरीके से हम चलेंगे। वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जबकि कुरान में इताअत रसूल का भी हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इत्तबा रसूल का भी। इत्तबा में यहां तक भी होता है कि मोहब्बत की वजह से इंसान बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी के हुक्म दिए भी वो काम करना शुरू कर देता है जिसके साथ उसकी अकीदत वाबस्ता होती है। इसकी चंद एक मिसालें मैंने बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में पिछली कुरान क्लास के अंदर डिस्कस की थी, आज उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्रिटिकल अहादीस इस कॉन्टेक्स्ट में मैं चाह रहा हूं डिस्कस कर लूं। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने ईमान की हलावत चख ली, मिठास चख ली, जिसमें 3 निशानियां होगी। नंबर 1, अल्लाह और उसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूरी दुनिया में सबसे बढ़ के महबूब मुझे। नंबर 2, उसकी दोस्ती और दुश्मनी का मयार अल्लाह की जात हो। और नंबर 3, कुफ्र की तरफ लौटाया जाना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलाया जाना। वो आग में जलने के लिए तैयार हो जाए लेकिन इस्लाम ना छोड़े। जिसमें ये 3 खूबियां होंगी वो ईमान की हलावत चख लेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। ये हदीस खुद ही इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस पे 1 घंटा बोलने की जरूरत नहीं है, हर शख्स अपना मुहासबा खुद कर सकता है। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, मुत्तफकुन अलैह हदीस है, शुरू में किताबुल ईमान में, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसका मफहूम बड़ा वाज़ेह है। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि सिर्फ ऊंची आवाज में नारा लगा लिया जाए, बल्कि पूरी दुनिया, हत्ता कि उसके माँ बाप, औलाद और सब रिश्तेदार, पूरी दुनिया वाले एक तरफ खड़े हों और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूसरी तरफ बुला रहे हों, तो वो सब की परवाह किए बगैर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहे। ये है इसका मतलब। वो ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर तो एक नौजवान के लिए दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाता है। पहले माँ बाप हर्डल बनते हैं, बाद में बीवियां। औरतों के लिए निकाब करना मुश्किल हो जाता है कि हम इस माशरे में मिसफिट हैं, और वैसे उनसे पूछे तो कहेंगे कि अल्लाह के नबी से सबसे बढ़ के मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहब्बत को जस्टिफाई करना है इताअत और पैरवी के साथ, हुक्म उदूली वाला मामला ना हो। जिससे मोहब्बत करता है ना, फिर उसके लिए कर गुजरता है इंसान।
یہاں تو لوگ دنیاوی محبت میں اور عشق مجازی کے اندر خودکشی کر جاتے ہیں، وہ پھر کسی حد تک ویسے اپنی محبت میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، باقی ان کا عمل جو ہے وہ تو غلط ہے، لیکن یہاں پہ جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں. کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم سے موت کوئی نہیں غلامی میں مانگے گا. ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، یہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے، موت ہمیں قبول ہے، کیونکہ موت تو ہم سے کسی نے مانگنی نہیں ہے. وہ تو لڑنے والے اللہ کے لیے قادسیہ اور یرموک اور بدر و احد رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین آمین. ہم تو صرف دعوے دار ہیں، ہم ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بھی خوشو خضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹیلی فون ہم نے سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ نہیں وائبریٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر آ جائے مجھے پتہ تو چلتا ہے. جب ہمارا اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ تو ویسے ہی نکلے گی نا، کہ کہتے ہیں نماز میں وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں. جب آپ نماز کے باہر ان خیالات میں رہتے ہیں تو نماز میں بھی اسی خیال میں رہے گی نا، سوئچ آف تو کوئی نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مجھ پہ اتنی شفقت ہے تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے. ویسے سچ بولا انہوں نے، غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے، جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے. ہم ہوتے تو شاید ہم جھوٹی موٹی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو ان کا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے تو ہمارے لیے تو درجہ اولا ضروری ہے. اللهم انی اسألک حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک آمین. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کافی لمبی حدیث ہے، اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ جو فرقان کا لفظ ہے نا یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ اب یہ مہیمن بن کے یہ کتاب آئی ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. اور جس شخصیت پہ نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ وہ حدیث ہے جس کو مس یوز لوگوں نے کیا، آدھی حدیث بیان کر کے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جا کے نا ایک باب باندھا. میں اکثر سوچتا تھا کہ باب شروع میں ہونا چاہیے، مشکات کے شروع میں ہے وہ باب. اس باب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر، جس میں انہوں نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. لیکن انہوں نے آخر میں جا کے چیپٹر باندھا ہے. مطلب یہ کہ جب آپ بخاری شریف اینڈ کریں نا تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو بتاؤں کئی مزار ایسے ہیں جس پہ ختم قرآن کی طرح ختم بخاری بھی ہوتا ہے، تلاوت کر کے ترجمہ بیان کر کے نہیں. وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ ختم بخاری ہوتا ہے. وہ کسی بزرگ نے سوچا ہوگا ابھی تک ختم قرآن ہے چلو ہم بھی ایک جاری کر دیں ختم بخاری. تو ختم بخاری جب ہو رہا ہو اور اس کے اینڈ پہ پہنچے ہوں تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی احادیث ان کے سامنے ہے. اس میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. سر کون ہے جو جانے سے انکار کرے گا؟ ہم تو بغیر کچھ کیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو انکار کیوں کرنا ہے؟ بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں سارے کلمہ کو مسلمان، تو انکار کس نے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہ پوچھا یا رسول اللہ یہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا آپ جواب سنیں کتنا انٹلیکچوئل ہے. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بات مختصر لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ. آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس نے خود ہی انکار کر دیا. تو پوری امت جنت میں جائے گی سبجیکٹڈ ٹو اس شرط کے ساتھ کہ وہ اطاعت اختیار کرے. باقی وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کی زندگی کا ڈومیننٹ پہلو برائیوں پہ ہے تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا. وہ تو عقیدہ ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے نہیں 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا یہ مشکل ہے. اور وہ مسلمان کہہ رہا تھا خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا، پھر جنت ہی تھوڑی جانا ہے. ایک پھیرا جو 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی نہیں برداشت کر سکتا وہ کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا. جبکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. اللہم اجرنا من النار.
اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی تپش سے دماغ ہنڈیاں کی طرح کھولے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. تو بھاری عذاب کون اس کو بریف کر سکتا ہے؟ ویسے آنکھیں بند کرنی ہے تو بے شک کر لیں. مجھے مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے مرتے ہی جاگ جائے گا. اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، لیکن اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں. ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ایسے، اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ میرا، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی، اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ہیں ابلیس کے راستے ہیں، اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ. لہٰذا یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا جی سارے راستے جو ہیں وہ حق پہ ہی ہیں، اور پھر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے مقصد تو سفر طے کرنا ہے، کوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے، کوئی ٹرین میں کرتا ہے، کوئی پیدل جاتا ہے، راستے بھی مختلف ہو کے آپ پہنچ ہی جاتے ہیں منزل مقصود پہ. یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے راستے کے لیے آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، اس نے تو راستہ ایک بتایا. اسی لیے آپ دیکھیں ہدایت کے راستے کو قرآن میں ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے خطاب کیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تیرے نیک انعام یافتہ لوگ چلے. تو نیک انعام یافتہ لوگ راستے پر چلے، راستوں پہ نہیں چلے. جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ نبی اسلام کا راستہ نہیں ہوگا. یہاں کہتے ہیں سارے حق پہ ہیں جی، کہتے ہیں جی وہ سب نے اسی ایک بڑی نہر سے یا سمندر سے ہی پانی لیا ہے. دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کھارے پانی کی نہر ہے تو اس کی جتنی بھی ندیاں نکالیں وہ کھاری ہوتی ہیں، اور میٹھے کی تو میٹھی ہوتی ہیں. تو یہ کیسی آپ کی نہریں ہیں کہ جس میں 180 ڈگری چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ آپ نے 300-350 سال تک خانہ کعبے میں 4 مسلے ڈال کے رکھے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو 4 مسلے ان کے نام پہ کو ڈال دیے. چلیں 4 نمازیں بانٹ لیتے ہیں کہ ایک امام کا ماننے والا پڑھائے گا، دوسرا تو پھر تو بات سمجھ آتی. 4 مسلے الگ کر دیے، نمازیں الگ کر لیں، اس کے باوجود راگ راپنا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص اب ضد کرے کہ جی یہ میرے سامنے جو سٹاپ واچ ہے یہ سٹاپ واچ نہیں پڑی ہوئی ہے، یہ گاڑی کھڑی ہے. اس کے لیے کہ جی آپ ذرا اس کو مہذب سا لگا کے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ چورس بھی ہے، یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ٹائر ہے، آپ کو سمجھ پتہ نہیں چل رہا، تو آپ جتنی مرضی کہانیاں کرائیں جو چیز ہے وہی رہے گی. بہرحال گورا اس کہانی میں نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار کوئی علمی کتابی بات کرو. جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو یہ احادیث اس سے ریلیٹڈ تھی. ایک میری ایک ویڈیو ہے ڈیٹیلڈ، مسئلہ نمبر 197 اماموں کی گستاخی کا الزام اور تقلید کے ایشو کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے مثالیں دی ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. اگلی آیات کی طرف آتے ہیں. یہ آیت چونکہ کریٹیکل آیت تھی اس لیے میں نے اس پہ زیادہ ٹائم لیا ہے. یہ آیت اس چیز کی متقاضی تھی کہ ہم اس کے اوپر زیادہ دیر بولتے ہیں. قرآن حکیم کی چند آیات اتنی محکم آیات ہیں کہ وہ باقی سینکڑوں آیات اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہیں، اس لیے وہ متقاضی ہوتی ہیں اس چیز کی کہ آپ ان کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں.